اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القدر کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی ہم ان آیات کو یاد کیا کرتے تھے بچپن میں تو اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھتے تھے کہ پہلی جگہ پر تو لیلۃ القدر کہنا ہے اور باقی جو آگے آ رہی ہیں دو جگہیں وہاں پر لیلۃ القدر کہنا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر، یہ تل اور تل والا مسئلہ انشاءاللہ تعالی آج ہمارا حل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ اس طرح یاد نہیں رکھیں گے بلکہ باقاعدہ دماغ کے ساتھ یاد رکھیں گے کہ کہاں پر آپ نے لیلۃ القدر کہنا ہے اور کیوں کہنا ہے۔ 4 مرکبات ناقصہ ہم نے پڑھنے ہیں اور 3 الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنا چوتھا اور آخری مرکب ناقص شروع کرنے لگے ہیں، اور اس مرکب ناقص کا نام ہے مرکب جاری۔ یہ اردو والا جاری نہیں ہے، بلکہ اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو را کے اوپر شد ہے، تو یہ جاری ہے۔ یہ ایک ایسا مرکب ناقص ہوگا جس میں حروف جارہ استعمال ہوں گے۔ تو آج ہم پہلی مرتبہ کلمہ کی جو تیسری قسم ہے حرف، اس کا تعارف حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جب الفاظ بنائے تھے بامعنی الفاظ، تو ہم نے کہا تھا کہ بامعنی لفظ کلمہ ہوتا ہے، اور وہ بامعنی لفظ یعنی کلمہ 3 طرح کا ہوگا، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا۔ اسم سے ہم نے باقاعدہ آغاز کر دیا تھا، اور فعل انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ جو حرف ہے جو کہ کلمہ ہے اور کلمہ کے معنی ہے بامعنی لفظ، یہ انشاءاللہ تعالی ہم بیچ بیچ میں پڑھیں گے۔ تو پہلا حرف آج ہم پڑھیں گے، یعنی حرف کی پہلی قسم آج ہم پڑھیں گے، اور وہ ہوگی حروف جارہ۔ تو ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہوں گے وہ مرکب جاری کہلائے گا۔ حروف جارہ یہ کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جو 2 سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کے جواب اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے گا کہ حروف جارہ کو انگریزی میں پریپوزیشن کہا جاتا ہے، اور پریپوزیشن کے حوالے سے آپ کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں۔ تو حروف جارہ پریپوزیشن کہلاتے ہیں، لہٰذا جس مرکب ناقص میں حروف جارہ استعمال ہوں گے وہ مرکب ناقص مرکب جاری کہلائے گا۔ گویا مرکب جاری مرکب ناقص کے بھی 2 حصے ہوں گے، ایک ہوگا جی حرف جر، حرف جر وہ حرف ہوگا جو اپنے آگے آنے والے کلمہ یعنی اسم کو مجرور کر دے گا۔ حرف جر وہ کلمہ ہوگا، وہ حرف ہوگا جو اپنے سے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا۔ تو آج آپ کو کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی دوسری وجہ بھی پتہ چل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ حرف جر اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا، لہٰذا وہ جو اسم ہوگا وہ مجرور کہلائے گا۔ تو گویا مرکب جاری کے جو 2 پارٹس ہمارے سامنے آئے وہ آئے حرف جر اور مجرور۔ مرکبات ناقصہ میں سے 2 مرکبات کو پہچاننا بہت آسان ہے، ایک مرکب اشاری اور دوسرا مرکب جاری۔ اس لیے کہ مرکب اشاری میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں اور مرکب جاری میں حروف جارہ استعمال ہوں گے، اس لیے یہ 2 تو بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی ورکنگ کریں گے تو مرکب توصیفی اور مرکب اضافی بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو مرکب جاری کے 2 پارٹس ہم نے کر لیے جی، حرف جر اور مجرور۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عربی میں استعمال ہونے والے حروف جارہ
حروف میں جمع بول رہا ہوں، اس کا واحد حرف ہے، اور جارہ جر دینے والے، تو جر، حرف جر، جر والا حرف، یہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جارہ یا پریپوزیشن کی کل تعداد 17 ہے۔ 17 حروف جارہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں جی، ٹوٹل 17 ہے۔ لیکن ہم نے ان 17 میں سے وہ پڑھنے ہیں جن کا استعمال قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ ہوا ہے، یا جن کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے۔ کچھ قرآن میں ہوئے ہی نہیں اور کچھ بہت کم ہوئے، تو ہم وہ پڑھیں گے جن کا استعمال قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسے حروف جو قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، یہ کتنے ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ پہ ہم گنتی پوری کر لیں گے کہ یہ 10 ہیں، 11 ہیں، 12 ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلا حرف جر جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یا پہلی پریپوزیشن جو عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے، وہ ہے با۔ با، الف با تا، ایک با وہ بھی تھا، یہ با جو ہے یہ حرف جر با ہے۔ اس با کے کوئی میننگز تھے، کوئی معنی تھے؟ الف با تا کوئی معنی نہیں تھے، لیکن یہ جو حرف جر با ہوگا نا، اس کے معنی ہوں گے، کیونکہ یہ کلمہ کی قسم ہے، یہ کلمہ کی قسم ہے، اور کلمہ با معنی لفظ ہوتا ہے۔ پہلا حرف جر ہے حرف با، اور جو الف با تا میں با تھی وہ لفظ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے نا۔ اچھا، اس با پر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، وہ با ساکن بھی ہو سکتی ہے، لیکن حرف جر با جو ہے یہ ہمیشہ زیر کے ساتھ آئے گا، اس پہ ہمیشہ زیر آئے گی۔ تو ایک تو موٹی سی پہچان حرف جر با کی یہ ہوگی کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر آپ کو با کے اوپر زبر یا پیش نظر آ رہی ہو تو وہ کبھی بھی حرف جر با نہیں ہوگا۔ با کے اوپر زبر یا پیش نظر آ رہی ہو تو وہ کبھی بھی حرف جر با نہیں ہوگا۔ سکون نظر آ رہا ہو تو بھی وہ حرف جر با نہیں ہوگا۔ حرف جر با صرف وہی با ہوگا جس کے نیچے زیر ہو، اس لیے تھوڑا سا وہاں پر آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ باقی یہاں پر با پہ زبر آ جائے، پیش آ جائے، سکون آ جائے، اس سے آپ بے فکر ہو کر گزر سکتے ہیں کہ یہ حرف جر با نہیں ہے۔ اب دوسرے اس با حرف جر کے معنی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ انگریزی میں جو پریپوزیشنز استعمال ہوتی ہیں ان میں سے ہر پریپوزیشن کے اپنے اپنے معنی ہوتے ہیں۔ مثلا ان ایک پریپوزیشن ہے، اس کے اپنے معنی کیا ہیں؟ میں، اس کے اپنے ایک معنی ہے میں، لیکن جب وہ ورب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر اور معنی دیتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں بلیو ان، بلیو ان، آئی بلیو ان اللہ، تو میں ترجمہ کرتا ہوں میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب وہاں پر ہم پر کے ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے اپنے معنی ہے میں۔ تو پریپوزیشن کے ایک اپنے معنی ہوں گے اور ایک اس کے معنی ہوتے ہیں جب وہ ورب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم جو پریپوزیشن کے اپنے معنی ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ورب تو ہم نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے، اس لیے ورب کے ساتھ اس کا استعمال تو ہم دیکھ نہیں سکتے ابھی۔ اس لیے ابھی جو ان پریپوزیشنز یعنی حروف جارہ کے اپنے معنی ہیں وہ آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو با جو ہے یہ انگریزی کی پریپوزیشن ود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ود پریپوزیشن ہے نا۔ اردو میں سے یا ساتھ اس طرح کے لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کنسٹرکشن دیکھیں مرکب جاری کی، سب سے پہلے حرف جر ہوگا، اس کے بعد ہوگا اسم، اور جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، اسم مجرور ہوگا۔ تو بہت آسان ہو جائے گا۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں قلم کے ساتھ، قلم کے ساتھ، تو قلم کی عربی مجھے پتا ہے القلم ہوتی ہے، القلم۔ ساتھ کے لیے مجھے با حرف جر مل گیا۔ اب میں نے اس کے ساتھ با جب لگایا زیر کے ساتھ تو ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے،
ملا کر پڑھیں گے تو بل بن جائے گا، اور القلم مجرور ہو جائے گا با حرف جر کی وجہ سے، اور کنسٹرکشن بن جائے گی بالقلمی، بالقلمی یعنی قلم کے ساتھ. الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ساتھ یعنی قلم کے ذریعے سکھایا. اب یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جو مجرور ہم اسم لائیں گے نا، جس طرح ہم مضاف الیہ جو بھی اسم لا رہے تھے نا، میں نے آپ کو کہا تھا اس پہ آپ الف لام داخل کر کے لائیں. تو مرکب جاری میں جو آپ مجرور اسم لائیں گے اس پہ بھی الف لام داخل کر کے لائیں، یہ لازمی ہے. یعنی عرب جب الف لام نہیں لگاتا نا تو پھر اس سے کوئی خاص مراد لینا چاہتا ہے وہ، ورنہ عام طور پہ الف لام لگا کر ہی وہ بات کرتا ہے. تو جس طرح مرکب اضافی میں مضاف الیہ پر ہم نے الف لام لازمی لگایا تھا، اسی طرح مرکب جاری میں آپ نے مجرور اسم پر بھی الف لام لازمی لگانا ہے. تو بالقلمی، قلم کے ساتھ. اسی طرح دیکھیں میں کہتا ہوں حق کے ساتھ، تو اس کی عربی ہوگی بالحقی، حق کے ساتھ. میں کہنا چاہتا ہوں صبر کے ساتھ، تو میں کہوں گا بالصبری، بالصبری. تو یہ آپ کا چوتھا اور آخری مرکب ناقص مرکب جاری ہے، جو کہ حرف جر اور مجرور کا مجموعہ ہے. ایک کنسٹرکشن اور کر لیتے ہیں جو کہ مرکب اضافی سے متعلق ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عربی زبان میں یا قرآن مجید میں استعمال ہونے والا سب سے زیادہ مرکب ناقص مرکب اضافی ہے. تو کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی، اللہ کا نام، اس کی عربی ہے اسم اللہ. بتائیے مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پہچانا؟ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، فوراً ذہن گیا مرکب اضافی کی طرف. اگلا اسم مجرور ہے، کنفرم ہو گیا مرکب اضافی ہے، لہذا ترجمہ کریں گے اللہ کا نام، اللہ کا نام. اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. تو اب میں شروع میں لگاؤں گا با حرف جر، اس کی وجہ سے اسم جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا، اور اسم اللہ جو ہے وہ تو پہلے مجرور ہے. اور اس کنسٹرکشن میں آپ کو کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی جو دو وجوہات ہوتی ہیں وہ بھی مل جائیں گی. عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم صرف دو صورتوں میں مجرور ہوتا ہے جی، صرف دو صورتوں میں. یا تو وہ مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہوتا ہے، یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہوتا ہے. کوئی بھی اسم مجرور کتنی صورتوں میں ہوتا ہے؟ دو صورتوں میں. نمبر ایک مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا، ہم نے پڑھا ہے. حرف جر کے بعد بھی جو اسم آئے گا وہ بھی مجرور ہوگا. تو بسم اللہ میں وہ دونوں وجوہات اکٹھی ہو گئی. تو آپ اس بسم اللہ کو اس طور پہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی جو دو وجوہات ہوتی ہیں وہ بسم اللہ میں اکٹھی ہو گئی ہیں. اچھا اب یہاں پر دیکھیں، پڑھ میں آپ کے سامنے بار بار اسے رہا ہوں بسم اللہ، بسم اللہ، حالانکہ اسم حمزہ پہ زیر آئی ہوئی ہے. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اسم لفظ کا حمزہ جو ہے یہ بھی حمزہ وصل ہے. اسم لفظ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. اس لیے میں ایسے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ نہیں پڑھ رہا. اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ کریکشن کر لے. تو اصل میں ہے بسم اللہ. اور پھر بسم اللہ کا ایک خاص رسم الخط ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں، جو کہ صرف بسم اللہ کا ہے، صرف بسم اللہ کا. وہ یہ ہے کہ آپ کو بسم اللہ جب بھی لکھی ہوئی ملے گی وہ اس طرح لکھی ہوئی ملے گی، یعنی وہ حمزۃ الوصل جو ہے پڑھنے میں تو آتا ہی نہیں تھا، لکھنے میں بھی نہیں آتا. با کو بس ذرا سا لمبا کر کے لکھ دیتے،
بسم اللہ. دیکھیں نا, بسم اللہ پڑھ تو وہی بسم اللہ ہے نا, یہ وہی ڈائریکٹ پڑھنے والا. اگر کوئی بسم اللہ لکھو تو آپ الف نہیں لکھیں گے, یہ صرف بسم اللہ کا رسم الخط ہے, بسم اللہ لکھنے کا سٹائل ہے. لیکن جی الحمدللہ آج ہماری بسم اللہ بھی ہوگی, آج 10ویں دن ہم نے بسم اللہ کیا. تو پہلا حرف جر با ہے جو کہ ود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور با حرف جر پہ حرکت کون سی آتی ہے؟ زیر. اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا. دوسرا حرف جر جو ہے وہ ہے تا. تا ایک الف با تا والا تا تھا, وہ لفظ بنانے کے کام آتا تھا. یہ تا حرف جر ہے, اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے, کسی مقصد کے لیے استعمال ہوگا. یہ وہ جو تا تھا اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے, وہ تا ساکن بھی ہو سکتا ہے. یہ جو تا ہے حرف جر تا, یہ زبر کے ساتھ آئے گا جی, زبر کے ساتھ. اس کا کام کیا ہے؟ یہ قسم کے لیے آتا ہے جی.